جتنی محبت حضرت حسین سے ہم کرتے ہیں ممکن ہے آپ کر ہی نہیں سکتے. ہماری جان، ہمارا مال، ہمارے بچے، ہمارا سب کچھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان کرنے کے لیے ہم تیار. یہ صرف ہوا میں پھینکنے والی باتیں نہیں ہیں. عملی طور پر ہم صرف حضرت حسین کے نام کو نہیں مانتے، ہم ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنے والے انسان. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شہادت، واقعہ کربلا لوگ بات سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے سے پہلے اس پر اعتراض کرنے لگ جاتے. آج تک ہم اسی اختلاف کا شکار ہیں. کوئی کہتا ہے واقعہ کربلا یوں ہوا، کوئی کہتا ہے واقعہ کربلا یوں ہوا. جتنے منہ اتنی باتیں ہیں. اب ایک عام آدمی کہاں جائے؟ آج میں آپ کے سامنے واقعہ کربلا کی حقیقت رکھنا چاہتا ہوں. واقعہ کربلا ہے کیا؟ واقعہ کربلا کی حقیقت کیا ہے؟ تاریخ کیا کہتی ہے؟ جو آج کل کے موجودہ سورسز ہیں، اگر ان تمام چیزوں کو اکٹھا کیا جائے تو پھر واقعہ کربلا کی حقیقت کیا معلوم ہوتی ہے میں آپ کے سامنے رکھوں. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ بات آپ کو سمجھ آئے گی. کوشش کروں گا کہ میں مختصر الفاظوں میں بیان کروں. جب یزید کو بادشاہ بنا دیا گیا، میرا واقعہ کربلا بیان کرنے کا مقصد یزید کو ہرگز سپورٹ نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو ہرگز سپورٹ نہیں ہے. میرا مقصد صرف اور صرف حقیقت کو کھولنا ہے. میرا یزید سے کوئی تعلق نہیں، یزید کے لشکر سے کوئی تعلق نہیں. میرا اگر تعلق ہے، میری اگر محبت ہے، میرا اگر ایمان ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. یزید بادشاہ بن گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی. مدینے کے گورنر نے کہا یزید کی بیعت کریں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات کی مہلت مانگی، ایک دن کی مہلت مانگی. ایک دن کی مہلت مانگنے سے فائدہ یہ اٹھایا راتوں رات ہی مدینے سے سفر کر کے مکہ چل. جب مکہ پہنچے، مکہ پہنچتے ہی کوفیوں کو خبر ہو گئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کے مکہ پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی ہے. اب انہوں نے خطوط شروع کر دیے، خط لکھنے. خط لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے. اتنے خط لکھے کہ ان کی تعداد تقریباً 12,000 تک پہنچ گئی. جب بندہ کسی کو 12,000 کی تعداد میں خط لکھے اور بندہ پھر وہاں نہ جائے، ان کی بات سننے کے لیے نہ جائے، ان کے معاملات کو دیکھنے کے لیے نہ جائے، جو اتنی محبت سے، جو اتنی تڑپ سے بلا رہے گئے، جن کے بلانے کا حال یہ ہے کہ 12,000 تک خطوط پہنچ گئے. میں ان مولویوں سے بھی نفرت کرتا ہوں، مجھے ان عالموں سے نفرت ہے جو یزید کی سائڈ لے کے یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بادشاہت کے خلاف بغاوت کر دی تھی. وہ اس کو بغاوت شمار کرتے ہیں کہ وقت کا بادشاہ ہو، وقت کا خلیفہ ہو، کوئی بندہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے یزید کی بغاوت کر دی. ان کا کم علم ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مہلت مانگی ہے، مہلت، بغاوت نہیں کی ہے. رہا ان کا مکہ سے کوفہ جانا، یہ بھی بغاوت نہیں ہے. اگر مجھے کوئی بندہ 12,000 کی تعداد میں خط لکھ کر بھیجے اور مجھے بلائے، اور میرا ظرف کیا کہے گا، میرا اخلاق کیا کہے گا کہ میں جا کے ان کی بات ہی نہیں سن سکتا؟ میں تو بیعت لینے کے لیے تھوڑی جا رہا ہوں، میں تو ان کے خطوط کو ساتھ لے کے دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں مسئلہ کیا ہے، بات کیا ہے، سنیں تو صحیح. وہ تو بات کی بات ہے کہ سننے کے بعد وہ یزید کے پاس جاتے ہیں، بیعت لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں. وہ تو مرلہ ہی نہیں آیا جس مرلے کا تم فتویٰ لگا دیتے ہو، وہ تو ابھی تک مرلہ آیا ہی نہیں تھا، بات پہلے ختم ہو گئی تھی. تو بہرحال ان علماء سے، ان مولویوں سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہم آپ کو خالص بات بتائیں گے انشاءاللہ. باقی ہے ہر انسان کی مرضی، اس کو مانے یا نہ مانے. 12,000 کی تعداد میں جب خطوط آ گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا، تم خبر دو کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے. مسلم بن عقیل وہاں پہنچے اور کوفیوں نے اپنی التجا کی کہ یزید کی حکومت میں ہم نہیں رہنا چاہتے، ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی ہم تمہارے ہاتھ میں بیعت کر. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کر لی. اب حالات اچھے ہیں، سارے حضرت حسین کے ساتھ مل گئے. مسلم بن عقیل نے خط لکھا، حالات کارساز ہیں، حالات بہتر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی فراڈی اور دھوکہ نہیں ہے، سب مخلص کھڑے ہیں اور آپ کے نام کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر دی ہے. آپ بس تاخیر مت کریں، آپ سفر روانہ کریں اور آ جائیں. یہ خط تو پہنچ گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، لیکن یہ جب خط وہ لکھ بیٹھے، کچھ دنوں کے بعد پھر پوزیشن بدل گئی. عبید اللہ بن زیاد کو پتہ چل گیا، بعد یزید تک پہنچ گئی. انہوں نے کہا کہ ہر صورت میں ان کوفیوں کو کنٹرول کرو اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روکو کہ وہ کوفہ نہ پہنچ سکے. حکومت ہے، سیاست. اب عبید اللہ بن زیاد نے جب
سختی کی، سب کوفی جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی بیعت کر رکھی تھی، ان سب نے بیعت توڑ دی اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب ایک مخلص نے یہ خط لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خبر پہنچائی جائے، آپ نہ آئیں، اب حالات خراب ہو گئے ہیں، لیکن یہ خبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہ پہنچ سکی۔ کوفہ سے 60 کی تعداد میں تقریباً کوفی چلے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے لینے کے لیے۔ اب اہل بیت بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اب وہ آئے 60 کی تعداد میں ان کے ساتھ کوفی۔ اب مکہ سے سفر روانہ ہے، کوفہ کے لیے آ رہے گئے۔ عبید اللہ بن زیاد گورنر کو پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آ رہی۔ اب اس نے کیا کیا، حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں۔ اب کیا، اب یہ کیونکہ رشتہ دار بھی تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبید اللہ بن زیاد نے کہا تم ایسا کرو، یہ اہل تشیع کی کتابوں میں یہ سارے لکھا ہوا ہے، ہند سے کسی کتاب میں ہے کہ 30,000 کی تعداد میں فوج تھی، کسی میں 22,000 میں، کسی میں 20,000 ہے، کسی میں 14,000 ہے، تو بہرحال جو بھی مرضی انسان، 14,000 ہو، 20,000 ہو، 30,000 ہو، اتنی تعداد فوج حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عبید اللہ بن زیاد نے بھیج دی کہ تم ایسا کرو کہ وہ مکہ سے آ رہے ہیں اور مکہ سے کوفہ آنے کا جو راستہ ہے وہ قادسیہ ہے، قادسیہ مقام سے وہ سیدھا کوفہ آ سکتے ہیں، کیوں اور کوئی راستہ نہیں ہے، ادھر سے دریائے دجلہ ہے اور دوسری سائڈ پہ دریائے فرات ہے، بیچ میں یہ ایک راستہ ہے قادسیہ سے جو کوفہ آ رہا ہے، تم ایسا کرو فوج لے کے، اے عمر بن سعد فوج لے کے تم اسی قادسیہ مقام پر جا کے بالکل محاصرہ کر دو، پوری کوشش کرو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے نہ آنے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ مقام پہ پہنچے اور یہاں فوج تعینات تھی، انہوں نے روک لیا۔ حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رشتہ دار تھے، قریب ہے، پوچھا آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں کوفہ میں۔ وجہ انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں، خطوط نکالے اور خطوط نکال کے حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے اور انہوں نے پڑھے وہ خط، ان خطوط میں بڑے بڑے کوفیوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن سعد نے کہا اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کوفیوں نے آپ کو خطوط لکھے ہیں ان سب نے آپ کے نام کی بیعت توڑ دی ہے، مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے، اب وہ حالات نہیں ہیں، اب وہ سارے کے سارے کوفہ کے جو حالات ہیں وہ تمہارے خلاف ہیں، اب کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے، میں بھائی ہونے کے ناطے آپ یہ مشورہ دے رہا ہوں آپ کو، آپ کوفہ نہ جائیں، حالات بہت خراب ہے۔ بات سمجھ آئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا، جنہوں نے میرے نام کی بیعت لی، بیعت ہی توڑ دی گئی، تو پھر باقی بچا گیا؟ اے عمر بن سعد آپ کی بات ٹھیک ہے، پھر میری 3 شرائط ہیں، اور یہ 3 شرائط اہل تشیع کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی۔ میری 3 شرائط کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ چلیں، مجھے خبر ہو گئی ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے، میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں مکے دوبارہ، یا پھر اگر مجھے آپ واپس نہیں جانے دیتے پھر آپ ایسا کریں، مجھے کسی کافر کی سرحد پر، ایسی سرحد پر کھڑا کر دیں کہ دوسری سائڈ پہ کافر ہوں، میں ان سے لڑ کے شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اور تیسری شرط میری یہی ہے، یا پھر مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا۔ حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط لکھا، 3 شرائط لکھی عبید اللہ بن زیاد کو، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ان 3 شرائطوں میں سے کسی ایک شرط پہ راضی۔ تو اب آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی یہ جو تیسری شرط ہے نا کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے دیا جائے یزید کے پاس اور یہ وہاں جائیں اور یزید کے ہاتھ پہ بیعت کریں، یہ شرط میں منظور۔ اب جو قادسیہ ہے وہ کوفہ سے تقریباً 3 میل دور ہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب قادسیہ سے سفر شروع کیا سیدھا دمشق، اور دمشق جا رہے تھے، ابھی راستے میں تھے، تقریباً اس قادسیہ سے کوفہ سے 100 کلومیٹر سفر کر لیا تھا۔ یہ جو کربلا جگہ ہے، یہ جو کربلا جگہ ہے، کربلا یہ کوفہ سے 100 کلومیٹر دور ہے۔ کربلا سے کوفہ پہلے آتا ہے، پہلے کوفہ ہے، پھر 100 کلومیٹر دور کیا ہے؟ کربلا ہے۔ اچھا پھر وہ کربلا جو ہے وہ تو دمشق کے راستے پہ ہے، وہ شام کے راستے پہ ہے۔ اب یہ سفر بتا رہا ہے، یہ خود جگہ کربلا بتا رہی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ چھوڑ کے کدھر کا سفر کیا؟ دمشق کا، کیونکہ دمشق جو تھی وہ یزید کی دارالحکومت تھی۔
اب جب وہ کربلا میں پہنچے وہاں پڑاؤ کیا، یہ جو 60 کی تعداد میں کوفی تھے ساتھ، انہوں نے پلاننگ کی، انہوں نے کہا بھائی بات سن، اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید تک پہنچ گئے اور ان کے پاس تو خطوط ہے اور ان خطوں میں ہمارا نام لکھا ہوا ہے، اگر یہ خطوں سماعت یزید تک پہنچتا ہے تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، پھر ہم سزا سے نہیں بچ سکتے، ان کو یہی ختم کر دیا جائے، عصر کا وقت ہے۔ اب ان کوفی ظالموں نے خیمے کو آگ لگا، اب یہ خیمے کو آگ لگانے کا واقعہ بھی انہی کی کتابیں موجود ہے، خیمے کو آگ لگا دی اور خیمے اس کو آگ لگائی جس میں وہ خطوط تھے۔ مقصد کیا ہے؟ ثبوت جل جائیں، جب ثبوت ہی نہیں رہیں گے تو ہم بچ جائیں گے۔ خیمے کو آگ لگا دی جس میں خطوط تھے اور خط سارے کے سارے جل گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ان ظالموں نے، ان بے وفاؤں نے، ان بے غیرتوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دی۔ اب ادھر سے 60 ہیں، وہ 10-12 کی تعداد ساری ہے، اب وہ بیچارے 10-12 60 کا کیسے مقابلہ کر سکتے تھے؟ ان تمام کوفیوں نے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی جگہ پر کیا کر دیا؟ شہید کر دیا۔ اور اللہ اکبر، پھر جب وہ شہید ہو گئے، ادھر سے عمر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی کہ انہوں نے، ان کوفی ظالموں نے جو ساتھ تھے، کربلا کے مقام پر حضرت حسین کو شہید کر دیا ہے۔ یہ فوج وہاں پہنچی، انہوں نے ان کوفیوں کو، 60 کے 60 کوفیوں کو مار ڈالا۔ میرا ایک سوال ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 12,000 کوفیوں کے خطوط آنے کے بعد کہاں کا سفر کیا؟ کوفے کا۔ پھر کوفے کو چھوڑ کے 100 کلومیٹر آگے دمشق کے راستے پہ کربلا لینے کیا گئے تھے؟ کربلا کیا کرنے گئے تھے؟ سوال ہے اور اس کا جواب چاہیے۔ جب یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہی نہیں کرنی، کربلا کیوں گئے؟ آپ کوفہ آئے نا، کوفہ کو پیچھے چھوڑ کے 100 کلومیٹر آگے کیا کرنے گئے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ جاؤ، گوگل ہے، آپ گوگل پہ وہ میپ نکالو، وہ نقشہ نکالو، چیک کرو آپ کہ کوفہ کہاں ہے اور کربلا کہاں ہے، دیکھو، چیک کرو، کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جا کے اسی کوفے کو اور کربلا کو دیکھ لو کہ کہاں۔ کوفہ چھوڑ کے 100 کلومیٹر سفر کیوں کیا؟ وہ بھی دمشق کے راستے پہ جو یزید کی حکومت کی طرف جا رہا۔ لوگوں کو حقائق نہیں بتاتے، ایسے جھوٹی روایات بیان کر پانی بند ہو گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا، انہوں نے یہ توہین کی تھی، انہوں نے یہ توہین کی تھی۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ یہاں یزید کی فوج کہاں اور یزید کی فوج کہاں ہے؟ وہ تو قادسیہ پہ کھڑی تھی، وہ کہاں کھڑی ہے؟ وہ تو قادسیہ پہ کھڑی ہے، انہوں نے کوئی مداخلت ہی نہیں کی۔ وہاں تو مصلحت ہو گئی عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے، بات یہی طے ہوئی یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لو، حضرت حسین بھی مان گئے، 100 کلومیٹر بھی سفر ہو گیا۔ پھر کیا ہو گیا؟ لیکن ان حقائق کو کوئی بندہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ صرف اتنا سا واقعہ ہے کہ پھر اس کربلا مقام پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ ان ظالموں نے شہید کر دیا۔ ایسی سچی زبان، ایسی سچی زبان، حضور کو تو پہلے بتا دیا تھا، آپ نے کہہ دیا تھا میرے اس نواسے کو کربلا مقام پر شہید کر دیا جائے گا، تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کیسے نہ پہنچتے؟ باقی یہ جو میرے بھائیوں نے، پیٹنے والے بھائیوں نے، اپنے منہ پہ بجے مارنے والے بھائی، اور باقی جو حضرت حسین کے نام کی سبیل چلانے والے بھائی ہیں، یہ تو مجھے عقل سے پیدل لگتے ہیں، ان میں تو عقل نام کی کوئی چیز نہیں، حقائق کو سمجھتے نہیں ہیں، ایسے من گھڑت روایات، ایسی من گھڑت روایات کا سہارا لے کے اس پورے ملک کے اندر، پورے برے صغیر کے اندر ایک تماشا کھڑا کر دیا ہے۔ جیسے یکم محرم شروع ہوتی ہے، یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک یہ سارا کا سارا فساد شروع ہو جاتا ہے۔ اور میں نے جو کہا تھا کہ واقعہ کربلا کو محدثین نے بیان کیوں نہیں کیا، میرا یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ واقعہ کربلا، یعنی کربلا میں جس طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، یہ پوری ڈیٹیل، یہ پوری تفصیل امام بخاری نے کیوں نہیں لکھی؟ کربلا کا باب کیوں نہیں باندھا امام بخاری نے کہ جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پوری مکمل تفصیل ہوتی، جو لوگ بیان کرتے؟ ابو داؤد نے کیوں نہیں لکھا؟ نسائی نے کیوں نہیں لکھا؟ مسلم نے کیوں نہیں لکھا؟ امام احمد بن حنبل نے کیوں نہیں لکھا؟ امام مالک نے کیوں نہیں لکھا؟ امام شافعی نے کیوں نہیں لکھا؟ امام ابو حنیفہ نے کیوں نہیں لکھا؟ محدثین، تمام محدثین نے اس واقعہ کربلا کا باب ہی نہیں باندھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کس طرح کیا گیا، کوئی خبر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ
عنہم کی طرف سے جو شہادت کی خبریں دینے والے ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹے راوی ہیں، سارے کے سارے کذاب راوی ہیں، وہ سارے کے سارے وہی راوی ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ اب ان کی بات کا کیسے اعتبار کیا جائے جب کوئی صحیح سند سے بات ملی نہیں ہے، جب کوئی معتبر بات آئی نہیں ہے؟ اس لیے محدثین اور بزرگوں نے اس کو نقل ہی نہیں کیا۔ عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ ایک حقیقت ہے، ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے قائل ہیں، ہم یزید کا ساتھ نہیں دیتے۔ اگر یزید ملوث ہے، اگر عند اللہ اگر یزید ملوث ہے، عبید اللہ بن زیاد ملوث ہے، یا جو بھی اس شہادت میں ملوث ہے، اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو بتا جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو نواز رسول کو شہید کرے گا اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟